بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پادری سلطان محمد پال نے ایک کتابچہ لکھا ہے، میں مسیحی کیوں ہو گیا، اور اس میں اس نے طرح طرح کے مسلمانوں پر اعتراض کیے ہیں۔ من جملہ ان کے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر ایک نے جہنم میں داخل ہونا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ پادری سلطان محمد پال یہ 1881 میں افغانستان میں پیدا ہوا تھا۔ یہ مسلمانوں کا بہت بڑا عالم تھا، بڑا فاضل تھا، بہت زیادہ اس کے پاس علم تھا، لیکن یہ بعد میں مسیحی ہو گیا تھا۔ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا اور عیسائیت کو قبول کیا تھا، اور اس کے بعد اس نے ایک کتابچہ لکھا تھا کہ میں مسیحی کیوں ہو گیا۔ اس نے طرح طرح کے اسلام پر اعتراض کیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے نا کہ یہ ایک نامور عالم تھا، یعنی یہ عربی زبان سے بھی واقف تھا، اور اس نے علوم اسلامیہ میں بھی کچھ حصہ لیا تھا اور علوم اسلامیہ بھی پڑھے تھے۔ اور بعد ازاں جب اس نے دیکھا کہ مجھے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، کوئی پیسہ مال و دولت مجھے نہیں مل رہی، تو اس نے پھر عیسائیت کو قبول کیا اور ان کے تلوے جا کر چاٹے، اور انہوں نے اس کو مال و دولت سے نوازا، اور پھر اس نے عیسائیت قبول کی، اور اس نے ایک کتابچہ لکھا کہ میں مسیحی کیوں ہو گیا۔ اب ایک عام بندہ جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین قبول کرے تو وہ اسلام پر اتنے سخت اعتراض نہیں کر سکتا جتنا کہ وہ بندہ اعتراض کر سکتا ہے اسلام پر سخت جو پہلے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا عالم ہو۔ تو چونکہ اس نے اسلام کا کافی از حد مطالعہ کیا تھا، اور لیکن دنیاوی لالچ میں آ کر اس نے مسیحیت کو قبول کیا۔ پھر مسیحیوں نے جو ان سے کام نکلوایا وہ بہت ہی ایک سمجھے کہ پرخطر تھا، خطرناک حد تک تھا۔ بہت سے لوگ اس کی تحریر کو پڑھ کر گمراہ ہوئے ہیں۔ اس میں سے ایک جو کتابچہ ہے وہ ہے میں مسیحی کیوں ہو گیا۔ اس نے اعتراض کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ پارہ نمبر یہ سورہ مریم ہے، پارہ نمبر 16 ہے، اور 71 یہ آیت نمبر ہے۔ اس نے یہ اعتراض کیا ہے کہ میں اسلام جب مسلمان تھا تو جب میں نے اس آیت کا مطالعہ کیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پر ہم ایمان بھی لا چکے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں ان احکامات پر، پھر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں سے ہر ایک نے جہنم میں جانا ہے اور یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ تو پھر یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کوئی اور مذہب جو ہے وہ اختیار کروں۔ پھر اس نے کہا کہ عیسائیت کا جب میں نے مطالعہ کیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ جو لوگ عیسائی ہیں، مسیحی ہیں، اگر وہ برے کام کرتے بھی ہیں تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان دے کر اس کا نذرانہ پہلے ہی پیش کر دیا ہوا ہے۔ لہذا اس نے یہ جب دیکھا، اب یہ جو میں نے جب اس کا پڑھا نا تو وہاں سے مجھے یہ بھی سمجھ آ گئی کہ یہ جو مسیحی ہیں، جو عیسائی ہیں، یہ یورپ کے اہل یورپ جو ہیں، یہ اتنے بے حیا کیوں ہیں؟ جب ان کی کتابوں میں ان کے جو پادری ہیں انہوں نے یہ چیز ان کو بتائی کہ جو ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں ان کا جو نذرانہ ہے، اس کا جو فدیہ ہے، اس کا جو سمجھ لیں کہ بدل ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان دے کر پہلے ہی دے دیا ہوا ہے۔ تو اب تو ان کو کھلی چھوٹ مل گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جو کچھ ان سے ہوتا تھا وہ انہوں نے کیا، اور بے حیائی کی بدترین اور اعلیٰ مثال انہوں نے قائم کی ہوئی ہے۔
اور ان سے بڑھ کر کوئی بے حیا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے نا ہندو جو ہیں وہ بھی اگرچہ کافر ہیں لیکن ان میں اتنی بے حیائی نہیں ہوگی، اتنا مطلب کہ وہ بے شرم نہیں ہوں گے جتنا کہ یہ لوگ ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو نذران اپنی جان دی تھی وہ ہمارے گناہوں کا وہ فدیہ ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، پھر کبھی اس پر بات ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے عیسائیت کا مذہب قبول کیا اور اسلام کو اس لیے چھوڑا کہ اسلام نے یہ چیز لکھی ہوئی تھی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیہ، کہ تم میں سے ہر ایک نے جہنم میں داخل ہونا ہے اور یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ اب اس نے بڑی ہوشیاری سے یہ چیز لکھ دی ہے، اور ہمارے کچھ لوگ اگر وہ اسلام سے ناواقف ہیں تو وہ اس کی تحریر کو پڑھیں گے تو ان کے گمراہ ہونے کا بڑا قوی اندیشہ ہے۔ حالانکہ یہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا نامور عالم تھا مسلمانوں کا، میں نے بہت مناظرے کیے ہوئے تھے عیسائیوں سے، لیکن میں جو ہے نا وہ عیسائیوں کو مات بھی دے دیتا تھا مناظرے میں، لیکن پھر بھی میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ بہت بڑا عالم ہوتا تو وہ اس طرح کا اعتراض ہی اسلام پر وارد نہ کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ تو لکھا ہوا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ تم میں سے ہر ایک نے جہنم میں داخل ہونا ہے اور یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ واقعتاً یہ قرآن کریم میں مذکور ہے، لیکن اس کے قرآن کریم کے شارح اعظم ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم ہیں۔ آپ پر یہ کلام نازل ہوا، آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس کلام سے کیا مراد ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ایک نے جہنم میں داخل ہونا ہے، الورود الدخول، کہ ہر ایک نے جہنم میں داخل ہونا ہے، لا یبقى بر ولا فاجر، کوئی نیکوکار اور کوئی فاجر ایسا نہیں ہوگا جو جہنم میں داخل نہ ہو۔ لیکن آگے نبی کریم علیہ السلام نے اس کی وضاحت بھی فرما دی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو جہنمی ہوں گے ان میں سے دیکھا جائے گا کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ نیکوکار ہیں اور کون سے لوگ جو ہیں وہ فاجر فاسق گناہ گار ہیں۔ جون سے لوگ نیکوکار ہوں گے اس پر آگ بردم و سلام، وہ ٹھنڈی بھی ہو جائے گی اور سلامتی والی بھی ہو جائے گی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا، آگ میں پھینکا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ نہ صرف ٹھنڈی ہوئی بلکہ سلامتی والی بھی ہوئی، کیونکہ بسا اوقات بہت زیادہ ٹھنڈ جو ہے وہ بھی انسان کے لیے، انسان کے جسم کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سلام، وہ ٹھنڈی بھی ہے اور سلامتی والی بھی ہے۔ جیسے ہمیں وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، سلامتی والی ہوا آتی ہے تو وہ بڑا لطف آتا ہے نا، ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر لطف آیا تھا، اور ایسے ہی نیکوکار جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہیں، ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دے گا۔ اب رہی بات کہ کیا ان لوگوں نے ہمیشہ ہی جہنم میں رہنا ہے، تو نہیں، پھر اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، کہ پھر ہم جب اس آگ میں سب کو داخل کر دیا جائے گا، نیکوکار جو ہے ان پر وہ آگ ٹھنڈی ہوگی، سلامتی والی ہوگی، اور جو فاجر فاسق گناہ گار لوگ ہیں ان پر یہ جو آگ ہے یہ بڑی عذاب بن کر اترے گی۔ تو اس وقت ہم اس کے بعد اپنے جو نیکوکار ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہیں، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ سے نکال دے گا۔
اور ان کو اس سے بھی بڑی، یعنی یہ اگرچہ بردم و سلامات تھی ان کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو فاجر فاسق ہیں ان کے لیے ایک دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو پھر جو جن کے وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے جہنم سے نکلیں گے، یعنی جن کے اعمال بہت اچھے ہوں گے وہ بجلی کی چمک کی طرح پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ جہنم سے گزر جائیں گے، اور کوئی جو ہیں وہ ایسے گزریں گے جیسے گھوڑا جو ہے وہ تیز رفتار میں جب بھاگتا ہے تو ایسے وہ گزر جائیں گے، اور کچھ ایسے گزریں گے جیسے وہ پیدل بندہ چلتا ہے تو وہ ویسے اس آگ سے نکل جائیں گے۔ اور رہی بات جو پکے کافر ہیں تو وہ پکے جہنم میں رہیں گے۔ اب پادری صاحب کو یہ جو چیز ہے، یہ جو حدیث ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود اس کی تشریح فرمائی ہے، کیا پادری سلطان محمد پال کو یہ نظر نہیں آئی؟ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم دین کہتا تھا، عالم اسلام کہتا تھا، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا ایک نامور عالم کہتا تھا، کیا اس کو یہ حدیث نظر نہیں آئی؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا بڑا جو واقعہ ہے کیا اس کو وہ نظر نہیں آیا؟ بلکہ یہ نری جہالت تھی۔ اگر وہ اس سے واقف بھی تھا تو وہ دنیاوی لالچ میں آ کر اس نے یہ سارے گھٹیا ترین الزامات جو ہیں وہ اسلام پر لگائے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا دنیا دار، ان کو اتنے دین کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے، ان کے ہاں اتنی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے دین کی۔ اب اس نے کیا کرنا تھا، پادری سلطان محمد پال نے اس نے مال و دولت کمانی تھی، اس نے نام کمانا تھا۔ ہم تو شہرت کے حریص ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ تو اس نے یہ چیز اپنائی ہے، اس نے شہرت اپنانی تھی، اس نے اپنائی، اور پھر اس نے مسلمانوں پر جو اپنی تحاریر میں بڑے زور آور حملے کیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تحاریر سے ہم سب کو بچائے، اور اسلام کی حقیقی اور اسلام کی جو واقعتاً تعلیمات ہیں، تشریحات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں واقف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں سے جو پیسے کی، دولت کی، دنیاوی غرض اور لالچ کی وجہ سے اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں، اسلام کو چھوڑتے ہیں، ان سے حد الامکان اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔